بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہر 6 مہینے کے بعد جلاب آور دوائی ضرور کھانی چاہیے، جس سے پخانے پتلے ہو کے 1-2 دنوں میں آپ کا پیٹ اور انتڑیاں اور نالیاں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری شیشے کی طرح صاف ہو جائیں۔ اس کا نام ہے جلاب۔ طب حکم دیتی ہے ہر 6 مہینے بعد ہر جوان بندے سے لے کے بوڑھے بندے تک جلاب آور دوائی کا استعمال کر کے اندر کی میل اور کچیل کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں، جب سردیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسی طرح جب اگلا موسم ختم ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے اگلا شروع ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ یعنی جب گرمیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور سردیاں شروع ہوتی ہیں تو گرمیوں کے موسم میں ان 6 مہینوں میں گرمیوں کی وجہ سے جو اندر میں کثافتیں، اس موسم کی شدت کی وجہ سے، ان غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے جو کثافتیں پیدا ہو جاتی ہیں انتڑیوں میں، ان کو طب حکم دیتی ہے کہ سردیاں شروع ہونے سے پہلے صاف اور شفاف کر لیں تاکہ وہ سردی کا مقابلہ کر سکیں۔ اور اسی طرح جب سردی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو سردیوں میں کثافتیں گرمیوں کی نسبت زیادہ جسم کے اندر بن جایا کرتی ہیں، خاص طور پہ انتڑیاں اور معدہ کے اندر۔ تو جب سردیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور گرمیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ وقت ہوتا ہے جلاب کے لیے بہترین۔ آج کل کا موسم ہے جس طرح، اب گرمی 15 دن کے بعد کافی حد تک ختم ہو جائے گی اور سردیاں شروع ہونے کا ان کا آغاز ہو جائے گا، تو یہ جو 2 مہینے ہیں یہ جلاب کے لیے بہت اہم ہیں۔ اور میرا یہ آپ کو مشورہ، بہت ضروری مشورہ ہے، میرا یہ گزارش ہے آپ سے کہ جلاب کا استعمال کیجئے گا ان 2 مہینوں میں، تاکہ آپ کی سردیاں جو ہیں وہ بہترین گزریں، قبض اور گیسز سے آپ بچے رہیں اور بہت سے امراض سے آپ بچے رہیں۔ اور یہ بھی مشورہ دوں گا کہ خود ہی بازار سے جا کے جلاب آور دوائیاں خرید کے ان کا استعمال نہ کیجیے گا۔ جو اندر کا مواد رکتا ہے اس کو پہلے 7 دن سے لے کے 21 دن تک نرم کرنا ہوتا ہے۔ مطلب آپ اس طرح سمجھیں گے کہ جو انتڑیاں ہیں ان کے اندر جو کثافتیں جم چکی ہیں ان کو یکدم وہ جلاب آور دوائی کھا کے اگر ہم خارج کرنا چاہیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جمی ہوئی کثافتیں تو خارج ہو جائیں گی، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی انتڑیوں کو وہ زخمی کر دیں، چونکہ جلاب آور دوائی کے پریشر سے وہ جو جمی ہوئی لیس ہے اس کو جب وہ کھینچ کے نیچے اتارے گی تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں انفیکشن کے خدشات ہیں۔ تو اس لیے طب کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 7 دن سے لے کے مرض کی یا مریض کی عمر اور مرض کی شدت اور اس کے مزاج کے حساب سے اس کو کم از کم 7 دن اور 21 دن تک اس مواد کو پکانا چاہیے۔ جب مواد پک جائے یعنی نرم ہو جائیں وہ لیسیں جو جمی ہوئی ہیں کثافتیں، تو اس کے بعد پھر جلاب آور دوائی 2 سے 3 دن کھلانا چاہیے، اور 2 سے 3 دنوں میں مکمل صفائی ہو جایا کرتی ہے انتڑیوں کی اور معدہ کی۔ اس کے بعد پھر جا کے نرم غذا اپنے معالج کے مشورے کے مطابق کھانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ 1 ہفتے میں آپ نارمل غذا پہ آ جائیں گے۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ جلاب آپ کو کمزور نہیں کرے گا، جو اصول اور قانون کے تحت آپ نے استعمال کیا ہے اس سے آپ کے جسم میں پاور آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ جائیں گے فوراً بازار سے جلاب آور کوئی میڈیسن خرید لیں گے، وہ استعمال کریں گے تو اس سے کمزوری پیدا ہوگی۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح گاڑی کی ٹیوننگ یا سروس آپ نہیں کرواتے یا موٹر سائیکل کی، تو وہ آہستہ آہستہ مسنگ کرنا شروع کر دے گی، خرابیاں پیدا شروع کر دے گی، اس کو آکسیجن کی کمی اندر میں محسوس ہوگی۔ بالکل وہ اسی طرح ہی انسان کی باڈی ہے، اگر آپ اس کو جلاب کے ذریعے صاف نہیں کرتے، ہر 6 ماہ بعد اس کی ٹیوننگ وغیرہ نہیں کرواتے، تو یہ بالکل اس گاڑی کی طرح آہستہ آہستہ اس کا سانس رکنا شروع ہو جائے گا، اس کے دل کی جو حرکت ہے اس میں پریشانی آئے گی، دل کی دھڑکن بڑھ جایا کرتی ہے یا پھر کم بھی کبھی کبھی ہو جایا کرتی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح ہم درختوں کی کاٹ چھانٹ نہ کریں تو ان کی نہ تو چھاؤں گھنی رہتی ہے، نہ وہ بڑھوتری ان کی ٹھیک طرح سے خوبصورت ہوتی ہے۔
خوبصورتی کے لیے بھی کانٹ چھانٹ درخت کی ضروری ہے اور اس کی بڑھوتری کے لیے بھی. یہاں سے ایک شاخ ہم کاٹتے ہیں تو 2 سے 4 شاخیں نکل آتی ہیں. اسی طرح مسحل یعنی جلاب کے استعمال سے اور حجامہ کے استعمال سے، حجامہ یاد رکھیے گا یہ سنت نبوی ہے، حکم بھی ہے. حجامہ کے لیے حجامہ بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ 6 ماہ بعد حجامہ بھی کرواتے ہیں ان موسموں میں تو اس کے کمال رزلٹ ہیں. اب یوں سمجھیں گے کہ آپ نے ایک درخت کی کانٹ چھانٹ کر دی ہے، اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ خوبصورت ہو جائیں گی. اس طرح حجامے کے بہت اچھے رزلٹ میں نے دیکھے ہیں، الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اس کے بڑے ہی اچھے رزلٹ ہیں. یوں سمجھیں کہ پورے باڈی کے اندر جو خون کی نالیوں کے اندر جو کثافتیں جمی ہوتی ہیں وہ اس سے خارج ہو جایا کرتی ہیں، خون کی نالیاں صاف ہو جایا کرتی ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ مسحل یعنی جلاب آور دوائی کھانے سے، جلاب آنے سے بھی خون کی نالیوں کی بھی صفائی ساتھ ہو جاتی ہے انتڑیوں اور معدہ کے ساتھ. لیکن جو حجامہ کے اثرات ہیں وہ بہت ہی کمال کے ہیں. 2 چیزوں کا آپ کو مشورہ ہے، مسحل پہلے استعمال کر لیں اور اس کے بعد جا کے یعنی کوئی ہفتہ 10 دن ٹھہر کے جب مسحل یعنی جلاب آپ کے ٹھیک ہو چکے ہوں تو اس کے بعد جا کے آپ حجامہ بھی ضرور کروائیں. یہ 2 کام کر لیں. تیسرا کام یعنی ایک تو ہو گیا حجامہ اور دوسرا جلاب، اور تیسرے نمبر پہ ہے مٹی پہ ننگے پاؤں 40 منٹ چلنا، چاہے 10 منٹ صبح، 10 منٹ دوپہر ٹائم، 10 منٹ شام ٹائم اور 10 منٹ شام کو رات کو سونے سے پہلے. جیسے بھی کر کے آپ نے 40 منٹ 24 گھنٹوں میں ننگے پاؤں زمین پہ چلنا ہے. 3 کام یہ کر لیں، سر سے لے کے پاؤں تک بیماری آپ کو نہیں آئے گی. اگر کوئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. یہ گارنٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. پھر آپ کو نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی. آپ کو ایک قدرتی پاور آپ کے جسم میں آئے گی. بات لمبی ہو گیا، اس کے لیے معذرت، لیکن کمال رزلٹ ہیں اگر اس پہ آپ عمل کریں گے تو. حکیم احسان اللہ وڑیچ ہوں، فاضل طب و جراحت ہوں، 24 سال سے طب کی پریکٹس کر رہا ہوں. 0345656981 میرا واٹس ایپ نمبر ہے. کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا جلاب کے حوالے سے آپ مجھ سے کوئی مشورہ لینا چاہیں یا دوائی لینا چاہیں تو اس نمبر پہ آپ مجھے میسج کر